موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے تو دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ جھگڑا کس بات پر تھا؟ زمین کا تنازع تھا، پلاٹ، زمین کا ٹکڑا۔ ایک بندہ مطالبہ کرتا کہ یہ میری ہے اور دوسرا بندہ مطالبہ کرتا کہ یہ زمین میری ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپس میں لڑنے کی بجائے آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جائیں اور اپنا فیصلہ کروا لیں۔ بالکل بات معقول ہے۔ دونوں راضی ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ کسی نے کہا کہ حضرت ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ لے جائیں اور ان کا مقدمہ سنیں، پھر فیصلہ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ آپ نے کہا کہ تمہارا دعویٰ دونوں کا یہ ہے کہ یہ زمین میری ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ زمین میری ہے، تو آؤ ہم زمین کے پاس ہی چلتے ہیں اور زمین سے پوچھ لیتے ہیں کہ تو کس کی ہے۔ کمال ہو گیا۔ فریقین اور وہاں پر موجود لوگ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر مقرر جگہ پر پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے زمین تو بتا تیرا مالک کون ہے؟ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا مالک میں ہوں اور دوسرا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری ہے، تو بتا کہ تو کس کی ہے۔ تو زمین کی طرف سے صدا آئی کہ اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، میرا مالک تو اللہ جل شانہ ہوا جو فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، میرا مالک تو وہ ہے۔ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، ان دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ان کی ہوں اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت گزر لینے دو حضرت، یہ دونوں ہی میرے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ان کی ہوں اور میں دعویٰ کر رہی ہوں کہ ایک وقت آئے گا یہ دونوں میرے اندر آ جائیں گے۔ دوستو زمین امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ 70 سے زائد دفعہ روزانہ پکارتی ہے اے بندے اکڑ کر مت چل، دنیا کے اندر مت مبتلا ہو، بالآخر تجھے میرے اندر آنا ہے۔ وہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ پلاٹ یہ ہمارے ہیں اور زمین کا فلسفہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں میرا مالک تو اللہ ہے، تم میرے ہو۔ جب ہم اللہ کے ہیں تو اب مجھے بتائیے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ ایک راستہ رحمان کا ہے، دوسرا شیطان کا ہے، فیصلہ اسی دنیا میں کرنا ہے۔ یہ نہ ہو فرمایا جائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ دفع ہو جاؤ، پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ یہ جہنم تمہارا مقدر ہے، قبل اس کے کہ ہماری سانس اکھڑ جائے، بدن سے نکل جائے، ہم مردہ پڑے ہوں، پھر زمین اور زمین کے اندر کیڑے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان کانوں کی سماعت بنا، آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کر قبرستان میں دیکھو کتنے کتنے بڑے نوجوانوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، بدن کھائے گئے، پیپ پڑ گئی اور جو تھے کھالیں ادڑ گئیں۔ یہ نازک جسم، یہ بدن، یہ تو مٹی میں گل سڑ جائے گا، روح اللہ کی طرف پرواز کر جائے گی، پھر ایک دن اٹھنا پڑے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابًا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اللہ سے حساب بھی دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا پڑے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اس لمحے کی تیاری کرنی ہے کہ یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، ان پہ قتل و غارت، انہی کے ذریعے مال حرام کمانا آج جس کا وتیرہ ہے، وہ زمین بھی آج ہم پر ہنس رہی ہے کہ کتنے بیوقوف ہیں کہ ہم پر ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم ان کی مالک ہیں، کہ انہوں نے ہمارے اندر آنا ہے۔ اور واقعی میرے دوستو ایسا ہی ہے، ہمیں ہی زمین کے اندر جانا ہے اور ہمیں اسی دنیا میں، اسی زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہی ایسے کام کرنے ہیں کہ ہمارا رب جل شانہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر
کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔